बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज कौमी असम्बली में जो सेनेट से मंजूर की गई थी 27वीं यानी तरमीम, आइनी तरमीम से मुतल्लिक जब ये मामला कौमी असम्बली में गया तो ख़ुद उनको पता चला कि हमने तो इतने बड़े ब्लेंडर्स किए हैं। कुछ नई फरमाइशें थी और कुछ ब्लेंडर्स थे जिनको ठीक करने के लिए भी 27वीं यानी तरमीम में मज़ीद तरमीम करके अब कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया है और अब वापस जाएंगे सेनेट से मंजूर करवाने, जहाँ एक सेनेटर खुद फ्लोर ऑफ द हाउस अपना इस्तीफ़ा जो है वो अनाउंस कर चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको हटाने का जारी कर चुकी है, लेटर जारी कर चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम अपने रहनुमा को हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। अब दो पहले इरफान सिद्दीकी की डेथ हो गई, दो सेनेटर्स जिन्होंने इनहराफ किया था अपनी जमातों से और उन्होंने साथ दिया था, एक खुद इस्तीफ़ा दे चुका है, दूसरे का इस्तीफ़ा उसकी जमात आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई शुरू कर चुकी है। अब ऐसे में सेनेट से कैसे मंजूरी होगी, बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत थी और वहां समाअत के दौरान 27वीं यानी तरमीम का तस्करा हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान 27वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 27वीं तरमीम हो रही है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी अपने इख्तियारात में इजाफा करवा लेती, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी तजावीज़ भिजवा देती, इख्तियारात बढ़ जाते। ये मामला इस तरह से है कि आपको याद होगा मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया था और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक अलामिया जारी किया था कि जो इसकी जानिब से जितनी भी गुफ्तगू की गई है ये सारी गुफ्तगू गुस्ताखी के ज़ुमरे में आती है। इस वजह से उन्होंने इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना अलामिया जारी कर दिया था। अब जब वो जो जेहलम वाला मिर्ज़ा है उसके बाद उस अलामिया को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अलामिया को चैलेंज किया गया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कौन सा ऐसा इदारा है जो इस तरह अलामिया जारी कर सकता है, जिसकी बुनियाद पे आगे नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और फिर उनके खिलाफ गुस्ताखी के भी और तौहीन के भी मुकदमात हुए, तो उसको चैलेंज किया गया था। तो अदालत ने आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी अगर कोई बड़ा किरदार लेना चाहती है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी कोई बड़ा रोल प्ले करना चाहती है, तो अभी तो मौका है, आप भी 27वीं यानी तरमीम में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के लिए भी कुछ अख्तियारात ले लें। अगर आपको ऐसे ही है कि भाई आपके पास आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इख्तियारात आप भी 27वीं यानी तरमीम में ले लें। 27वीं तरमीम हो रही है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी अपने इख्तियारात में इजाफा करवा लेती, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी तजवीज़ भिजवा देती, आपकी भी इख्तियारात बढ़ जाते। अदालत ने कहा इस केस का फैसला भी इसी माह में कर सकते हैं, तरमीम के बाद तो शायद हमारे पास ये इख्तियार भी ना रहे। ये मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि इस केस का फैसला भी जो है वो कर लेते हैं, ये ना हो कि 27वीं यानी तरमीम के बाद हमारे पास इस तरह के मुकदमात का भी जो कार्रवाई है वो करने का अख्तियार ही ना हो। अदालत ने कहा इस केस का फैसला करना होगा। अदालत ने इस्लामी नुमाइंदा नज़रियाती कौंसिल से कहा कि क्या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है, राय देने के लिए किसने आपको अप्रोच किया? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा अगर हम कुछ करेंगे तो मुल्क में एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, पार्लिमान के पास एक ताकत है और वो खुद मुख्तार है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या नज़रियाती कौंसिल मुकन्नना सदर या सूबे के गवर्नर के अलावा किसी को राय दे सकती है? कौंसल हुकाम ने जवाब दिया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन ने ही जवाब देना है, वो तैनात होंगे तो देंगे, नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन की तैनाती अभी नहीं हुई, वक्त दिया जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन नहीं हैं। आप जो सवालात पूछ रहे हैं वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो सरबराह हैं उन्होंने जवाब देने हैं, अभी उनकी तैनाती हुई नहीं है, पहले उनकी तैनाती हो लेने दें फिर वो जवाब देंगे। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि उन्होंने कहा जी हमें वक्त दिया जाए, नई तैनाती हो जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या नई तैनाती की सिफारिश भेज दी गई है? कौंसल हुकाम ने कहा कि जी सिफारिश गई हुई है, उम्मीद है जल्द तैनाती हो जाएगी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय मुअत्तल करने की दरख्वास्त की इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने नामुकम्मल जवाब अदालत में जमा करवाया, जिस पर अदालत ने मुकम्मल जवाब जमा करवाने की हदायत की। अदालत आलिया ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को दायरे अख्तियार से मुतल्लिक मुतमिन करने की हदायत और समात 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ये पेशरफ सामने आई है कि अदालत की जानिब से जो समात है वो 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है और अदालत ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो दायरे अख्तियार है उससे मुतल्लिक मुकम्मल जवाब, तफसीली जवाब तलब कर लिया है। अभी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो चेयरमैन हैं उनकी तैनाती होनी है, वो बाद में आके जवाब देंगे कि आया उनके पास, चूँकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने राय देनी है तो वो सूबाई हुकूमतों को, वो सदर को या गवर्नर को देनी होती है।
وہ ایک سائبر کرائم جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، وفاقی ایجنسی ہے، اگر وہ ان سے کوئی رائے لے اور وہ ان کو رائے دیں تو میرے خیال میں تو کوئی بھی وفاقی ادارہ کسی بھی معاملے کے اوپر اگر اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لیتا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل کو رائے دینی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کا کوئی قانونی اور آئینی اختیار ہے؟ تو وہی بات محسن اختر کیانی نے کی کہ آپ بھی 27ویں ترمیم میں جا کے اپنا اختیار لے لیں۔ آپ نے کیوں نہیں اختیار لیا؟ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو اختیار ہے وہ ان کو واپس مل گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے متعلق پہلے یہ تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب صرف چیف جسٹس ہوں گے اور سپریم کورٹ کے ہوں گے، پاکستان کا ورڈ چیف جسٹس کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سینئر صحافی کہتے ہیں جی کہ فرمائش آئی کہ آپ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا جو لقب ہے وہ رہنے دیا جائے، تو پھر یہ اس میں ترمیم کی گئی ہے جو پہلے ترمیم نہیں تھی، جو سینٹ میں منظور ہوئی تھی اس میں یہ ترمیم نہیں تھی۔ اب یہ فرمائشی ترمیم ہے جو اسمبلی میں پیش کی گئی اور منظور کی گئی ہے کہ اگر جو سینئر ہوگا وفاقی آئینی عدالت کا جج اور سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اور وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس، جو ان میں سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ فی الحال چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی رہیں گے، ان کو اس حد تک ان کو نام سپریم کورٹ دے دی، ادارہ دے دیا، نام بچا لیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ رہیں گے، اور پھر اگر آگے جو ٹینیور آتا ہے اس میں سینئر چیف جسٹس ہوگا وفاقی آئینی عدالت کا تو پھر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے گا اور وہ صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ کہلائے گا۔ مینز یہ جو ترمیم ہے جیسے کسی کے لیے تا عمر تا حیات استثناء ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے تا حیات مراعات ہیں، تو یحییٰ افریدی کے لیے جو ان کا ٹینیور ہے اس ٹینیور میں ان کے پاس پاکستان چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان کا جو لقب ہے وہ قائم رہے گا، چیف جسٹس آف پاکستان۔ اسی طرح کئی اور بہت ساری چیزیں تھیں، میں آپ کو مثال دوں، آرٹیکل 6 میں یہ تھا کہ اگر کسی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کا ورڈ استعمال ہوا تھا۔ اب وہ سپریم کورٹ کا ورڈ جب استعمال ہوا تو اس کے اوپر بھی اعتراض آیا۔ کل بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 176 میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے تو چیف جسٹس کا جو سپریم کورٹ کے ساتھ پاکستان کا ورڈ ہے وہ آپ نے ختم کر دیا ہے۔ تو اب انہوں نے آرٹیکل 176 میں نئی ترمیم سامنے لائے ہیں۔ In the Constitution, in Article 176, after the word justice occurring for the second time, the title words of Supreme Court shall be inserted, and for the full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, اچھا ایک تو وہ جسٹس ہوگا سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہوگا، provided that notwithstanding anything contained in the constitution, the incumbent chief justice shall be and continue to be known as the chief justice of Pakistan during his term in office، کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے وہی چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے جائیں گے اپنے جو ان کا عہدہ ہے یا ٹرم ہے تب تک، اپنے ٹینیور تک وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے جائیں گے، بعد میں کوئی اور کہلایا جائے گا۔ یہ پرسن اسپیسیفک ترامیم کی گئی ہیں کہ جو انکمبنٹ چیف جسٹس ہے وہ اپنے ٹینیور تک چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے، اور یہ آئین کے آرٹیکل 176 میں ترمیم کی گئی۔ اس کے بعد جو اور ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی، آئین کے آرٹیکل ایک تو 6 کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سپریم کورٹ کا ورڈ تھا، تو وہ آرٹیکل جو ہے وہ 6 میں ترمیم کر کے وفاقی آئینی عدالت کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو آئین کے آرٹیکل 17 میں تھا اور وہ سیاسی جماعتوں سے متعلق تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانی ہے تو یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب آئین کے آرٹیکل 17 میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کی جگہ پہ وفاقی آئینی عدالت، یہ بھی وہ ترمیم ہے جو کل سینٹ سے منظور نہیں ہوئی تھی، یہ وہ ترمیم ہے جو قومی اسمبلی میں نئے سرے سے، پہلے یہ تھا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے اوپر اتنا بڑا نہ لگائیں اور ہم اسی 27ویں ترمیم میں مزید ترمیم ایڈ کر دیتے ہیں، پہلے قومی اسمبلی سے منظور کروا لیتے ہیں، یہ پہلے انٹروڈیوس ہو جائے گا سپریم کو اس سے، چونکہ جب ایک سینٹ سے منظور ہو کے آئی ہے تو اس میں کچھ نئی ترمیم آئی ہیں، وہ دوبارہ واپس جائے گی سینٹ میں، اگر سینٹ سے منظور ہو جائے گی تو وہ منظور سمجھی جائے گی۔ اب انہوں نے قومی اسمبلی سے جو نئی شکیں تھیں یا جو چیزیں تھیں وہ تو انہوں نے منظور کر لی ہیں، اور اب اس کے بعد یہ معاملہ سینٹ میں جائے گا اور سینٹ سے پھر دوبارہ ان کو کوشش ہوگی سینٹ سے اس کو دوبارہ منظور کروایا جائے۔ اب کارروائی کا جو ہے وہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے تحریک پیش کی۔ تارڑ نے کہا کہ بار کونسل ایسوسی ایشن کی مشاورت کے بعد، جو بار ایسوسی ایشنز کی مشاورت کے بعد چیف جسٹس کے عہدے پر کچھ ابہام تھا، یہ لکھا ہوا تھا کہ جو موسٹ سینئر ہوگا وہ کمیشن کو چیئر کرے گا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کچھ ترمیم متعارف کرواؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ترمیم سے مزید واضح ہو گیا کہ جسٹس یحییٰ افریدی ہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے،
اور انہوں نے کہا جی کہ وہ اس عہدے پہ وہی براجمان رہیں گے اور ہر صورت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ اسی یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس ہوگا۔ اب چونکہ وہ عہدے پہ موجود تھے تو اختیار تو اس وقت بھی ہے، وہ بلا لیں فل کورٹ اور پھر سارا معاملہ کیسے آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے چیف جسٹس کو جو صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ بن گئے تھے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ان کے ٹینیور کی حد تک واپس مل گیا۔ اب کیا ہوا کہ آپ جانتے ہیں دو لوگوں نے ووٹ کیا تھا، ایک جمعیت علماء اسلام کے تھے اور ان کو جمعیت علماء اسلام نے کل ہی، وہ سینیٹر تھے اور ان کو 64 ووٹ تھے ان کے پاس، حکومت کے پاس۔ اچھا، اب اس میں عرفان صدیقی کی تو ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی جو معاملہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد دو لوگ تھے، ایک جو سیف اللہ ابڑو تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور ایک تھا جمعیت علماء اسلام کا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف تھے سیف اللہ ابڑو، انہوں نے تو سینٹ کا جب ہو گیا ترمیم منظور ہو گئی، یہ تو بعد میں پھر راتوں رات فرمائشیں آئیں اور پھر چونکہ معاملہ تو اس طرح سے ہی ہے نا، حکومت کے آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، تو وہ پھر ہر طاقتور کے لیے جو ہے وہ اس میں حصہ مقرر کیا جاتا ہے، کچھ بلاول کو مل گیا، کچھ شہباز شریف کو، اس طرح ان کا ایک نظام ہے۔ اب وہ تو راتوں رات تبدیلی آگے بھی، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے جلد بازی کی، آپ نے اتنے بڑے بلنڈر کر دیا، کیا اتنی ارجنسی تھی کہ آپ نے بغیر دیکھے پڑھے اور اہم چیزوں کو آپ نے اتنا نظر انداز کیا اور آپ نے سینٹ میں منظور کیسے کروا لی۔ اب آپ کو 28ویں ترمیم لانی پڑے گی، 28ویں ترمیم کا پھر ان کو پریشانی تھی اور ان کو وہ اس سبکی سے بھی بچنا چاہتے تھے۔ اب ایک سینیٹر تو سینٹ کے فلور پہ اپنا استعفیٰ انہوں نے میڈیا کے سامنے اناؤنس کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف نااہلی کے ریفرنس کے لیے خط لکھ دیا ان کو، چیئرمین کو، کہ ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس آرٹیکل 63A کے تحت بھیجیں۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی لکھ دیا چیئرمین کو کہ آپ ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس بھیجیں۔ ابھی تک وہ ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ ابھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر چونکہ دوبارہ منظوری ہونی ہے سینٹ سے، تو اب ان کے پاس نمبر کم پڑ گئے ہیں اور اس وجہ سے چیئرمین نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے استعفے پہ کارروائی روک دی ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے استعفے پر سینٹ نے دستخط نہیں کیے۔ آرٹیکل 63A کے تحت جو دونوں درخواستیں تھیں، ایک جمعیت کی تھی اور ایک PTI کی تھی، ان دونوں درخواستوں پر بھی ریفرنس روک دیا گیا ہے۔ وہ درخواستوں پر ریفرنس بھی نہیں بھجوایا جا رہا، استعفیٰ بھی روک لیا گیا ہے۔ جو دو نااہل ہو چکے ہیں، جو ایک دفعہ آپ نے ووٹ دیا تو نااہل ہو گئے نا، آپ یہ آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ آپ جیسے ہی آپ پارٹی پالیسی سے ہٹے آپ نااہل ہو گئے، اس کے بعد تو پھر پروسیس ہے ان کو ہٹانے کا۔ اب وہ دو لوگ کیسے دوبارہ ووٹ دیں گے؟ وہ تو دوبارہ ووٹ قانونی طور پہ دے نہیں سکتے، لیکن چیئرمین نے اس کا استعفیٰ روکا ہوا ہے، نااہلی کے ریفرنس روک لیے گئے ہیں۔ دوبارہ یہ ترمیم جائے گی سینٹ میں اور وہاں سے منظور کروائی جائے گی اور وہ ان سینیٹرز کے ذریعے منظور کروائی جائے گی جو سینیٹرز ایک استعفیٰ خود کو اناؤنس کر چکے ہیں اور دوسرے کی نااہلی کا ریفرنس اس کی جماعت بھیج چکی ہے آرٹیکل 63A کا۔ تو یہ اتنی دلچسپ صورتحال بن گئی یہ موجودہ نظام کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔